وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ تو کل یہ آیت کریمہ شروع کی تھی ہم نے، آیت نمبر 3 سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کے اعجاز اور قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور لوگوں کو اس میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے، جتنے وعدے وعید ہیں ان پر ایمان لانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو کل ہم نے پڑھا کہ یہاں متقین کے لیے جو قرآن کو ہدایت کہا گیا ہے، اس سے مراد نتیجے کے اعتبار سے ہے، ورنہ تو ہر شخص اگر وہ قرآن کو غور کر کے پڑھے، ایمان لانے کے لیے، غور کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، تو کسی بھی شخص کو ہدایت مل سکتی ہے، لیکن یہ ہدایت انہی لوگوں کو ملے گی جو اللہ کے علم میں متقی ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ مختلف گروہوں کا ذکر اس سورت کے شروع میں ہے۔ تو سب سے پہلا گروہ جو ایمان والوں کا گروہ ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے یہاں متقی سے تعبیر کیا ہے، متقین سے۔ تو یہ ایمان والوں کا، اللہ سے ڈرنے والوں کا گروہ ہے۔ ان لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ تو پہلی صفت کل ہم نے پڑھی تھی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور میں نے کل وضاحت کی تھی کہ غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے حواس میں نہ آ سکیں، تو ہم ان چیزوں میں سے ان پر ایمان لائیں کہ جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور وہ ہم تک صحیح سند سے پہنچی ہیں۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی بات ثابت ہو جائے، تو وہ بات اگر ہمارے عقل و فہم میں اور اگر ہمارے حواس میں نہ بھی آ سکے، تو متقی لوگ، ایمان والے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان لوگ، ایمان والے لوگ اپنی عقل ہی استعمال نہیں کرتے اور اللہ نے ان کو عقل استعمال کرنے سے روک دی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ عقل استعمال کرنے کا حکم ہے، غور و فکر کرنے کا حکم ہے۔ لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں بار بار غور و فکر کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ غور و فکر کرنے کا اور عقل کو استعمال کرنے کا موقع کب ہوتا ہے اور کب عقل استعمال کرنی ہے۔ دیکھیے، اپنی عقل کو استعمال کر کے
کائنات کی نشانیوں میں غور کر کے انسان کے دل میں اللہ کی عظمت واضح ہوتی ہے، اور اللہ کی توحید کے دلائل، اللہ کی وحدانیت کے دلائل، اللہ کی عظمت کے دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ایک عقل سلیم رکھنے والا انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات کو مانے کہ اس کائنات کا خالق ہے جو اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ہم اپنے عقل کو استعمال کر کے، غور و فکر کر کے ہی ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کی نشانیاں جو کائنات میں جگہ جگہ چپے چپے پہ بکھری ہوئی ہیں، ان پہ غور کر کے اللہ کی توحید کے دلائل، اللہ کی عظمت کے دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہم اللہ رب العالمین کو مان لیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلائل پیش کیے اپنے نبی ہونے کے، اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو معجزات دیے، وہ دلائل قرآن کریم میں بکھرے پڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین کے سامنے بیان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اس پر بہت بڑی دلیل ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے کہ میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غلط بات نہیں کی دنیاوی معاملات میں، تو میں اللہ کے معاملات میں کیسے جھوٹ بولوں گا، اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولوں گا۔ اللہ نے بھی اس بات کو دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین کے سامنے، آپ پہاڑ پر چڑھ گئے اور آپ نے ان کو آواز لگائی، سب مشرکین اکٹھے ہوئے شروع میں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ ایک لشکر جرار آ رہا ہے تم پہ حملہ کرنے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے یا تکذیب کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا، غلط بات کا تجربہ کیا ہی نہیں۔ آپ نے جب بھی بات کی ہے سچی بات کی ہے، اور آپ کا لقب الصادق اور الامین تھا۔ اور پھر جو معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے حکم سے ہوئے آپ کے ہاتھ پر، اور قرآن کریم جو ایک معجزہ خالدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر ہم ان سب چیزوں میں عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں جگہ جگہ عقل کو استعمال کرنے کا حکم ہے۔ جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، عقل کیوں نہیں کرتے؟ پھر عقل استعمال کرنے کا حکم ہے۔ اپنی عقل استعمال کرو اور دیکھو کہ یہ کیا جھوٹ ہو سکتا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر، قرآن کریم کا اعجاز دیکھ کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں بیان کرتے تھے اللہ کی طرف سے، سچی خبریں جو آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، لیکن آپ کی باتوں کی تصدیق تورات و انجیل سے ہوتی تھی، اور یہود و نصارہ کو کئی دفعہ چیلنج کیا گیا، اور یہود و نصارہ کو ماننا پڑا اس بات کو۔ کئی دفعہ انہوں نے سوال کیا آپ سے، آپ نے جواب دیا وحی کی روشنی میں، ان کو ماننا پڑا۔ وہ کہتے تھے اس سوال کا جواب کوئی اور نہیں دے سکتا نبی کے علاوہ، جنت میں سب سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی، اور اس قسم کے سوالات یہودیوں نے کیے۔ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو دیکھ کر ہی کہنے لگے کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بھی سیدھا ایمان نہیں لے آئے، بلکہ انہوں نے بھی پہلے تجربہ کیا، آپ کو جو ہے صدقہ پیش کیا، آپ نے صدقہ قبول نہیں فرمایا، پھر انہوں نے آپ کو ہدیہ دیا، اور پھر آپ نے ہدیہ قبول فرمایا، اور یہ بہت بڑی دلیل تھی نبی ہونے کی۔ تو اپنی کتابوں میں پڑھ کر تو بہت سارے دلائل دیکھ کر، ہزاروں لاکھوں دلائل دیکھ کر اللہ کو رب مانا جاتا ہے، اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا اسی عقل کو استعمال کر کے۔ قرآن کریم کو اللہ کی وحی تسلیم کیا گیا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ چیلنج کیا اور کفار کو کہ اگر تم سمجھتے ہو انسانی کلام ہے تو تم بنا کے دکھاؤ، ایک صورت بنا کے دکھاؤ، اس جیسی ایک بات لے کر آؤ۔ تو جب یہ سب چیزیں ثابت ہو گئیں کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کے خالق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جس طرح پرانے نبی آتے تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور اب خاتم النبیین ہیں، آپ پر اترنے والی کتاب اللہ کی کتاب ہے، تو اب یہ ان سب چیزوں کو عقل سے، ان سب چیزوں میں عقل استعمال کرنے کے بعد اب ہمیں اپنی عقل کو ان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے فہم میں بھی استعمال کرنا ہے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر ہم غور و فکر کریں، ہم علم حاصل کریں، محنت کریں، اجتہاد کریں، عقل کو یہاں بھی استعمال کرنا۔ لیکن یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے
کہ مسلمان اب اس چیز میں لگ جائے کہ ہم اللہ کا کوئی بھی حکم آئے گا ہم چیک کریں گے کہ اللہ کا یہ حکم عقل کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر عقل کے مطابق ہوگا تو ہم اللہ کا حکم مان لیں گے، اگر عقل کے مطابق نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ تو عقل کے مطابق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک مسلمان یہ کام نہیں کرتا. تو ہم یہ جو کہتے ہیں ایمان بالغیب سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ جب ہزاروں لاکھوں دلائل کی موجودگی میں اللہ رب العالمین کو مان لیا ہے، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین رب ہیں اور ایک ہیں. اور یہ بات تو مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے ثابت کیا عقلی دلائل سے کہ جب تم اللہ کو رب مانتے ہو، رب ہونے میں اللہ اکیلا ہے، تو پھر معبود ہونے میں اللہ اکیلا کیوں نہیں ہے؟ جب ہر قسم کی نعمت کرنے میں اللہ اکیلا ہے تو پھر معبود ہونے میں اللہ اکیلا کیوں نہیں ہے؟ اور اگر معبود زیادہ ہو جائیں تو پھر تو کائنات کے اندر جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، یہ کائنات کے اندر ایک یکسانیت کبھی تمہیں نظر ہی نہیں آ سکتی. تو بہرحال یہ سارے دلائل اللہ نے ہماری عقلوں کے مطابق ہی پیش کیے ہیں. عقلی دلائل بھی قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس عقل سے اللہ کو پہچان لیا، نبی کو پہچان لیا، نبی پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، قرآن پر ایمان لے آئے، اسی عقل کو استعمال کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سمجھنے میں، اس پہ غور کرنے میں، اس سے نت نئے مسائل نکالنے میں، علم حاصل کرنے میں اور اجتہاد کرنے میں. لیکن اب اس عقل کا کام یہ نہیں ہے کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کو جج کرنے بیٹھ جائیں کہ اب یہ حکم جو ہے وہ ہم چیک کریں عقل سے کہ یہ اللہ اس طرح فرما سکتے ہیں کہ نہیں فرما سکتے، رسول جو ہے وہ اس طرح فرما سکتے ہیں کہ نہیں فرما سکتے. اگر یہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کے بارے میں چیک کرنا ہے تو پھر گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہی ہمارا کامل نہیں. پھر گویا کہ قرآن کے بارے میں ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، ہم کہتے ہیں ہاں ہم اس بات کو تسلیم کریں گے جو ہماری عقل کے موافق ہو تو تسلیم کر لیں گے، عقل کے مخالف ہو تو ہم رد کر دیں گے. پھر گویا کہ پورے قرآن کریم کو تسلیم نہیں کیا گیا. پھر جو ہے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ کے ایک دو چاول سے اندازہ لگا لیتے ہیں، پھر وہ ایک ان کا یقین ہو جاتا ہے، ایک ایمان ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے جو ہے نا وہ دیکھ کے ہر چاول کو چیک کرنا ہے، ہر چاول کو چیک کریں گے کہ وہ مسالہ ہر چاول کے دانے میں جو ہے وہ رچ بس گیا کہ نہیں گیا. اس کو کوئی بھی عقل مند تسلیم نہیں کرے گا اس بات کو. تو ایک دو مثالوں سے، ایک دو معجزات سے، کئی دلائل سے جب یہ بات ثابت ہو گئی اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور آپ کی زبان اقدس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، جب یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں ہمارے ہاں ایسے واضح ہیں جیسے سورج، اب اللہ اور رسول کے ایک ایک حکم کو ہم چیک کرنے کے لیے اور اس کو ہم ثابت کرنے کے لیے عقل کو استعمال نہیں کرتے. ہاں ہم پھر بھی عقل استعمال کرتے ہیں تو ان احکامات کے فہم میں، اور جو ان پر اعتراض کرے ان اعتراضات کا جواب دینے میں بھی عقل کو استعمال کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے ایمان بالغیب. ہاں اب آپ کو بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ جی ہر آیت کو عقل پہ پرکھو، ہر حدیث کو عقل پہ پرکھو اور قرآن کے ایک ایک لفظ کو عقل پہ پرکھو، تو پھر تو وہ ایمان تو پھر ہوا ہی نہیں نا. یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ماں نے کسی بچے کو بھیج دیا کہ جاؤ ماچس لے کر آؤ، تو بچہ لے آیا تو ماں نے کہا کہ یہ کئی ماچس ایسی تو نہیں لے آئے جو استعمال ہوئی ہے، یہ جلتی ہے کہ نہیں جلتی؟ تو بچہ کہنے لگا ہاں جلتی ہے، میں نے ہر تیلی کو جلا کر چیک کر لیا ہے. تو ہر تیلی جو ہے نا وہ پوری طرح جلتی ہے اور پوری طرح کام کرتی ہے. تو یہ کام نہیں ہوتا کہ ہر تیلی کو اور ہر دیگ میں سے ہر چاول کو جو ہے وہ چیک کیا جائے تب ہی انسان کہے کہ جی یہ دیگ اب صحیح پکی ہے، اس میں سے کچھ دانے لے کر یقین ہو جاتا ہے، پھر اس کو مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ چیک کرتے کرتے ساری چیز ہی ختم کر کے اب مہمانوں کے سامنے کیا چیز پیش کرنی ہے. تو ایمان بالغیب، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو بات آ گئی اوتھینٹک طریقے سے ہمارے پاس، تو وہ اگر ہماری عقل کے مطابق ہمیں نہ لگے ہم دوبارہ چیک کریں گے. کہیں یہ تو نہیں کہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں قرآن میں ہے، قرآن میں ہے ہی نہیں. کوئی بات ہمارے سامنے پیش ہو کہ یہ قرآن میں ہے اور ہمیں فوراً لگے یہ تو عقل کے مطابق نہیں ہے،
تو ہمیں چیک کر لینا چاہیے کہ واقعی قرآن میں ہے کہ نہیں. ممکن ہے ایک بندہ ویسے ہی غلط کہہ رہا ہو کہ قرآن میں ہے. کئی لوگ غلط طریقے سے کہہ دیتے ہیں بات قرآن میں موجود ہے اور ہم سنا کر کہتے ہیں ہاں جی قرآن میں موجود ہے. کئی لوگ کوئی بات پیش کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اور ہمیں عقل کے خلاف لگ رہی ہوتی ہے. تو ہمیں چیک کر لینا چاہیے کہ وہ چیز حدیث مبارکہ میں ہے کہ نہیں اور وہ حدیث مبارکہ صحیح ہے کہ نہیں. جب یہ تحقیق ہو گئی کہ یہ بات قرآن میں موجود ہے اور بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح کہا جا رہا ہے, یہ بات حدیث مبارکہ میں موجود ہے اور بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہا جا رہا ہے اور حدیث مبارکہ بھی صحیح ہے, جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بات قرآن میں ہے, وہ بات صحیح حدیث مبارکہ میں ہے اور وہ حدیث جو ہے وہ حدیث کو پرکھنے کا جو معیار ہے اس معیار کے مطابق اعلیٰ ترین معیار پر ہے, تو پھر اس کے بعد اگر ہمیں پھر بھی بات سمجھ نہ آئے تو ہمیں پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری عقل کا قصور ہے, ہماری عقل ناقص ہو سکتی ہے. ہر انسان کی عقل جو ہے, میں یہ بات بیرس کروں, ہمارا پورا دین ہمارا یہ بھی ایمان ہے عقل کے مطابق ہے. لیکن اب ایک بچہ کہ پورا کا پورا دین میری عقل کے مطابق بھی ہونا چاہیے. اب ایک بے وقوف بھی کہ تمام لوگوں کی عقل ایک جیسی نہیں ہے, تو اب ایک بے وقوف بھی کہ پورا کا پورا دین میری عقل کے مطابق بھی ہونا چاہیے. جو اعتراض کرنے والا ہے کہ یہ بات عقل کے مطابق نہیں ہے تو اس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو رد کر دے. ہاں, جس کو نہیں سمجھ آ رہی اس کا کام یہ ہے کہ اہل علم سے پوچھ لے, اہل علم بتا دیں گے کہ یہ عقل کے مخالف نہیں ہے, یہ عقل کے مطابق ہے, وہ اس کو بھی سمجھا دیں گے. ہمارے علماء یہ کام بھی کرتے رہے اور ابھی بھی جس بات کو لوگ عقل کے خلاف کہتے ہیں اور وہ صحیح سند سے ثابت ہوتی ہے, علماء کے پاس جائیں, علماء بتا دیں گے کہ یہ بات عقل کے مطابق ہے. لیکن یہ حل نہیں ہے کہ ہمیں ایک چیز سمجھ نہ آئے اور ہم اس کا رد کرنا شروع کر دیں فوراً. یہ ایمان بالغیب کے منافی ہے. تو پہلی صفت ایمان والوں کی, متقی لوگوں کی, جو لوگ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. لیکن کن چیزوں پر؟ جو چیز ٹھوس دلائل سے ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے, قرآن و حدیث کے دلائل سے, تو اس چیز پر پھر مسلمان ایمان لے آتے ہیں, چاہے وہ ہمارے عقل کے مطابق فٹ بیٹھ رہا کہ نہیں بیٹھ رہا. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا اعمال کا وزن ہوگا, ہمارا ایمان ہے اعمال کا وزن ہوگا. ایک پل سے رات لگے گا جو بہت باریک ہوگا, بہت تیز ہوگا, اور جو بھی اس کی تفصیلات ہیں وہ ہمارے عقل و فہم میں آئے کہ نہ آئے, ہم مانتے ہیں کہ ایسا ہوگا. قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین بیک وقت لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مخلوق کی دعا کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین دعائیں قبول بھی کرتے ہیں, اللہ رب العالمین جواب بھی دیتے ہیں. یہ ہماری عقل و فہم میں آئے نہ آئے ہمیں اس بات کو ماننا ہے. یہ ہمارے ایمان بالغیب میں یہ بات شامل ہے. اور جو بندہ ایمان بالغیب رکھتا ہے وہی بندہ جنت میں جانے کا مستحق ہے. کل میں نے نماز کے دوران یہ آیات بھی پڑھی, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا, وہ دور نہیں ہوگی. اور اعلان ہوگا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, یہ جنت کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے. اور یہ جنت کس کے لیے ہے؟ لِكُلِّ أَوَّابٍ, ہر رجوع کرنے والے کے لیے, حفیظ حفاظت کرنے والے کے لیے. من خشی الرحمن بالغیب, جو ڈرتا رہا رحمان سے بن دیکھے, جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا رہا. جو غیب کی حالت میں اللہ پر ہمارا ایمان لانا, یہ بھی ایمان بالغیب ہے. تو جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا رہا تو جنت اس کے لیے ہے. وجاء بقلب منیب, جو رجوع کرنے والا دل لایا. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر, جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے, لهم مغفرة واجر کبیر, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر کبیر بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو بات اللہ کی طرف سے یا اپنی طرف سے آپ فرما دیتے, جو اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں آپ پر آتی, تو صحابہ کرام کو وہ بات سمجھ آتی یا نہ آتی, صحابہ کرام اس پر ایمان لے آتے. اور جو صحابہ کرام جتنی جلد ایمان لاتے, ان صحابہ کرام کا اتنا ہی بڑی فضیلت ہے. اور میں نے کل بھی آپ کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق کا واقعہ بیان کیا. معراج کے موقع پر جب کفار نے اب ان کے اعتراضات بڑھ گئے کہ
کہ دیکھو اب محمد نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا میں راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں اور میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اب تو مسلمان اس کو نہیں مانیں گے۔ ابو جہل بھاگا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا، اب تم اس بات کی بھی تصدیق کرو گے؟ وہ کہنے لگے یہ بات کہی کس نے ہے؟ یہ بات تمہارے ساتھی محمد نے کہی ہے۔ تو فرمانے لگے اگر تو یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ بات سچی ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ یہ ایمان بالغیب جو ہے یہ ضروری ہے مومن کے لیے۔ سب سے پہلی شرط ہے ایمان بالغیب، جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آ جائے اس کے سامنے مومن سر جھکا دے۔ مومن کہے گا اگر اللہ کی طرف سے ہے، رسول کی طرف سے ہے، مجھے سمجھ آتی ہے نہیں آتی، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ ایمان بالغیب پہلی شرط ہے۔ اور اللہ معاف کرے آج غیر مسلم ہمارے اس عقیدے کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں قرآن کے حوالے سے۔ مسلمانوں کا عقیدہ قرآن کے حوالے سے، وہ قرآن کے حوالے سے شکوک و شبہات اٹھاتے، دیکھو قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے، قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے، قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے، یہ بات کیسے حق ہو سکتی ہے؟ پھر ان کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا قرآن کے بارے میں زیادہ ٹچنگ ہے، زیادہ حساس ہیں، تو احادیث پیش کرتے ہیں اور احادیث میں سے چن چن کر اعتراض پیش کرتے ہیں کہ اور مقصد کیا ہے ان کا مقصد ان چند حدیثوں پر اعتراض کرنا نہیں ہے، ان کا اصل مقصد چند حدیثوں پر اعتراض کر کے پورے ذخیرہ حدیث پر نشان لگانا ہے، ان کو سوالیہ نشان لگا دینا پورا ذخیرہ حدیث پر۔ اور ہم میں سے لوگ اپنے آپ کو دانشور کہتے ہوئے لا علم لوگ، کچھ پڑھا نہیں ہے دین کے بارے میں، اور وہ کچھ انگریزی پڑھ لیتے ہیں، ان کے اعتراضات پڑھ لیتے ہیں، علم ہے نہیں جواب دینے کے لیے، تو پھر وہ خود جواب دینا شروع کرتے ہیں علماء کو پڑھے بغیر، علم حاصل کیے بغیر، وہ جواب یہ دینا شروع کرتے ہیں کہ پھر وہ ان اعتراضات کے الٹے سیدھے جواب دیتے ہیں۔ اور اکثر تو ان کے جوابات وہ اسی پر ہی ہوتے ہیں کہ جو ان کا اعتراض ہے اس اعتراض کو دین سے نکال دیا جائے۔ اکثر ان کے اعتراضات کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، یہ جو ہمارے متجددین ہیں، سر سید احمد خان سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ عبداللہ چکڑالوی اور پھر دبستان فراہی اسکول آف تھاٹ جو ہے جاوید احمد غامدی وغیرہ، غلام احمد پرویز وغیرہ، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ اب جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے اس کا بہترین حل یہ نکالا اپنی دانست میں کہ ان چیزوں کو دین سے نکالتے جاؤ، ان سے ہاتھ صاف کرتے جاؤ۔ تو یہ جو ہے وہ ایمان بالغیب کے منافی ہے۔ ایمان بالغیب یہ ہے جو بات کتاب و سنت سے ثابت ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے، اور اس پر کوئی اعتراض اگر ہے تو ان اعتراضات کے جواب بھی دیے گئے ہیں، ہمیں ان جوابات پر علماء سے ان کا جواب لینا چاہیے اور ہمیں اپنے ذہن کو مطمئن کرنا چاہیے۔ پہلی صفت ہے متقی لوگوں کی ایمان بالغیب۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ جو ساری عملی چیزیں ہیں یہ بعد میں آتی ہیں، پہلے تو دل کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے جو دل کے ساتھ ہے، پھر آگے عملی چیزیں آتی ہیں، نماز قائم کرنا۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہاں نماز قائم کرنے کا ذکر موجود ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ اپنے وقت پہ ادا کرنا، اس کے فرائض، سنتیں، واجبات، شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اور اس طرح نماز کو ادا کرنا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے پورے اہتمام کے ساتھ، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری صفت ہے متقی لوگوں کی، ایمان بالغیب کے بعد اقامت صلاۃ اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، خرچ کرنا۔ اس خرچ کرنے کے اندر فرضی صدقہ بھی آ جاتا ہے، زکوٰۃ اور نفلی صدقہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر صرف زکوٰۃ نہیں رکھی، اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ صرف نفل نہیں ہے، انسان چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سارے صدقے ضروری ہیں اور وہ کرنے چاہیے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے وعید ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہو سکتی ہے، جس طرح ہم نے پڑھا مکی صورتوں میں، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور یہ مسکین کے کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا۔ آپ یہ بات دیکھیے کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا جو اصل ہے طریقہ وہ تو حاکم کو دینی ہے، تو یہ یتیم اور مسکین کی بات کیوں ہو رہی ہے؟
جو یتیم اور مسکین کا دھیان نہ رکھے اس کے لیے وعید ہے. تو یہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ ہے. میں ذکر کر رہا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہاں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ بھی ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی ہیں، فرضی صدقات بھی ہیں، نفلی صدقات بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ نے تم سے مانگا ہے، چاہے اللہ نے لازمی طور پر مانگا ہو فرضی صدقہ کے طور پر، یا اللہ نے اس کو ایک مسنون عمل کے طور پہ مانگا ہو، ہم پہ فرض کر کے نہ مانگا ہو، تو دونوں صورتوں میں ہمیں اپنے مال میں اللہ کا حق نکالنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ مال ہمارا نہیں ہے، وہ مال اللہ رب العالمین کا ہے. کیونکہ چاہے وہ انسان نے مال جائز طریقے سے محنت کر کے حلال طریقے سے کمایا ہو، انسان جتنا بھی مال کمائے وہ در حقیقت مال انسان کا نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی خرابی ہے، یہ بہت بڑا مرض ہے کہ انسان سمجھے کہ جو میں نے کمایا ہے، جو میرے پاس چیز ہے وہ میری ہے، میری صلاحیتیں میری ہیں، میرا علم میرا ہے، میرا مال میرا ہے. یہ جو اللہ کے بڑے بڑے دشمن ہیں، اللہ نے جن کی مثالیں بیان کی ہیں قرآن میں، ان کا یہ طرز عمل ہے. قارون وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ساری جو مجھے مال و دولت ملا ہے یہ سارا مجھے میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے، یہ میرا ہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہنے لگا مجھے یہ ساری چیزیں میرے علم کی وجہ سے ملی ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص پر انعام کرتے ہیں، اسے نعمتیں دیتے ہیں، تو حتی اذا خولناہ نعمتا منا قال انما اوتیتہ علی علم، جب ہم کسی انسان کو نعمتیں دیتے ہیں تو انسان آگے سے کہہ دیتا ہے یہ تو مجھے علم کی وجہ سے ملا ہے. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے. اصل میں ہمیں جو بھی چیز ملے، چاہے وہ ہم نے بہت محنت کر کے جائز طریقے سے کمائی ہو، وہ اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے. کیونکہ ہم خود اپنے نہیں ہیں، ہم خود اللہ رب العالمین کے ہیں. اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو چیز بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے. ہر مخلوق اللہ کی ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. ہر مخلوق کی جو صفات اللہ نے دے رکھی ہیں، جو طاقتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے دی ہیں، وہ اللہ کی ہیں. ہر مخلوق کو جو صلاحیتیں، جو مال و دولت، جو اقتدار، جو بھی چیز اللہ نے دے رکھی ہے، مال اولاد اور سب چیزیں وہ اللہ کی ہیں. اس لیے جب کوئی ہمارا عزیز فوت ہوتا ہے، کوئی ہمارا اولاد، کوئی ماں باپ کوئی فوت ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ہر چیز اللہ رب العالمین کی ہے. تو جب ہر چیز اللہ رب العالمین کی ہے تو اللہ جو چاہے مانگ لے. اور اگر اللہ رب العالمین، دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہم سے ہمارا سارا مال نہیں مانگا، بہت تھوڑا مال مانگا ہے. اگر اللہ رب العالمین ہم سے ہمارا سارا مال ہی مانگ لیتے تو اللہ رب العالمین، اس میں بھی اللہ کی طرف سے ظلم نہ ہوتا. لیکن اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سے ہمارا سارا مال نہیں مانگا. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سورہ محمد کی آخری آیات ہیں، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ. تم وہ لوگ ہو، تمہیں بلایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو تم میں سے کئی لوگ بخل کرتے ہیں. یعنی اللہ سارا مال نہیں مانگتے، اللہ جتنا تھوڑا مال مانگتے ہیں پھر بھی کئی لوگ بخل کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، وہ در حقیقت اپنا نقصان کرتا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، کیونکہ اللہ تو غنی ہے، تم فقیر ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئیں گے. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اس سے پہلی آیت ہے جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا، وہ میں نے اگلی آیت پڑھ دی. اس میں ہے کہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. اللہ فرماتے ہیں سورہ محمد آیت نمبر 36، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور ڈرو تو اللہ تمہیں تمہارا اجر دیں گے. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتے. یہاں اللہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگتے سے مراد ہے اللہ تم سے تمہارا سارا مال نہیں مانگتے. ورنہ اللہ اگر ہم سے سارا مال بھی مانگ لیں تو یہ بھی اللہ کی بات عدل انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوگی، ظلم نہیں ہوگا. اِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ تم سے مانگ لے مال تمہارا،
فیحفکم، پھر تمہیں زور بھی دے کہ سارا ہی دے دو، تبخلوا، تم بخل کرو گے، ویخرج اضغانکم، اور پھر اللہ تمہارے کینے نکالے گا، جو تمہارے دل میں کینہ آئے گا، تو جو تمہارے دل میں غصہ آئے گا، پھر اللہ اس کو بھی نکالیں گے۔ لیکن اللہ ایسے کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ تم سے تمہارے سارے مال مانگتے ہی نہیں ہیں، اللہ تو بہت تھوڑا مال مانگتے ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں بلایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے وہ تو ہماری بچت میں سے رکھی ہے، اور بچت میں سے بھی 40واں حصہ، اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نفلی صدقے بھی رکھے ہیں۔ تو بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ کچھ صدقے ایسے ہیں جو اللہ نے فرض کیے ہیں، اور کچھ صدقے ایسے ہیں جو اللہ نے فرض نہیں کیے۔ جو صدقے اللہ نے فرض کیے ہیں ان میں سے ایک تو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی اپنی تفصیلات ہیں۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان فی المال حق سوی الزکاۃ، مال میں حق ہوتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ جو مذمت ہے مکی صورتوں میں کہ تم جو ہے وہ غریبوں کو نہیں دیتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، حالانکہ زکوٰۃ تو حکمران کو دی جاتی ہے۔ تو پھر غریبوں اور مسکینوں کو اگر کوئی آ جائے غریب اور مسکین، تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کو دھتکاریں نہیں، جو ہم کسی کی مدد کر سکیں تو ہم کریں۔ تو یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نیکی اور خیر کے کاموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا نیکی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 177، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کو اپنا چہرہ کرو، نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ نیکی کی صورتیں کیا کیا ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے۔ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور اپنا مال لے مال کی محبت کے باوجود، انسان کو مال کی ضرورت ہے پھر بھی انسان اپنا مال دے قریبیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور گردن آزاد کرانے میں۔ یہ ایک مال خرچ کرنے کا ذکر ہے، یہ چیز نیکی بر کے کاموں میں شامل ہے۔ اب آپ دیکھیے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ کا الگ ذکر کیا گیا ہے، زکوٰۃ کا ذکر الگ ہے، اور اس کے علاوہ مصارف بیان کیے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر ایک انسان کے ماں باپ انسان کی کفالت میں ہیں، انسان زکوٰۃ تو ادا کرے گا، ماں باپ کو تو زکوٰۃ نہیں لگے گی نہیں جب انسان کی کفالت میں ہوں گے، تو ماں باپ پر جو انسان نے خرچ کرنا ہے وہ کیا ہوگا؟ بچوں پر جو انسان نے خرچ کرنا ہوتا ہے، بیوی بچوں پر، وہ انسان کی ذمہ داری ہے، اور بچوں پر زکوٰۃ تو لگتی نہیں ہے، بیوی بچوں پر زکوٰۃ اس پر نہیں لگتی جو انسان کی ذمہ داری ہو۔ تو زکوٰۃ تو انسان الگ ادا کرے گا، بیوی بچوں کو جو کھلائے گا وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو انسان کی ذمہ داری ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تم جو بھی خرچ کرو خیر سے، تو ماں باپ کے لیے اور قریبیوں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، تو مال میں حق ہوتا ہے زکوٰۃ تو اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت کو چلی جاتی ہے، وہ حکومت بھی خرچ کرتی ہے غریبوں مسکینوں پر، لیکن انفرادی طور پر بھی انسان نے خرچ کرنا ہوتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور بھی بہت سے صدقے ہیں۔ جی میرا وہ تو وراثت ہے، وہ تو کافی لمبی تفصیلات ہیں اس کی، تو وہ تو مال جی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وراثت تقسیم ہوگی۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، مردوں کو حصہ ملے گا جو والدین چھوڑ کے فوت ہوں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کے فوت ہوں، یا عورتوں کو حصہ ملے گا جو والدین چھوڑ کر فوت ہوں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر فوت ہوں، تھوڑا ہو یا زیادہ، تھوڑا ہو وہ بھی خرچ ہوگا، وہ بھی تقسیم ہوگا وراثت میں۔ ہاں اگر ورثہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں لیتے، سارے ورثہ کہتے ہیں ہم نہیں لیتے، تو پھر وہ کہتے ہیں صدقہ کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی ایک دو وارث پہ کہتے ہیں ہم نے لینا ہے تو وہ تھوڑا ہے تو اس کو بھی تقسیم کرنا ہوگا۔ کئی لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں کہ جی وہ کپڑے ہیں اور وہ ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، وہ جوتے ہیں، وہ جرابیں ہیں، اور
یہ اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، ان کا کیا کریں؟ یہ سب چیزیں وراثت میں تقسیم ہوتی ہیں۔ ہاں اگر ورثہ سب باہمی اتفاق سکیں کہ چلو یہ چیزیں ہم غریبوں کو دے دیتے ہیں، ہم یہ چیزوں پہ وراثت نہیں لیتے، ہم وراثت صرف شیئرز پہ لیں گے، ہم وراثت صرف پلاٹ پہ لیں گے، ہم فلاں چیز پہ لیں گے، یہ جو عام استعمال کی چیزیں ہیں یہ ہم نہیں لیتے، سب کا اتفاق ہو تو اس کو کہیں دیا جا سکتا ہے کسی بھی جگہ۔ لیکن اگر سب کا اتفاق نہ ہو تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی تقسیم ہوگی، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ جی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے بچوں کو جتنی کر کے بعد چھوڑ دو، جی یعنی ان کو وراثت میں چھوڑ دیا، جی جی لیکن حضرت عمر صدیق سارا مال دیتے، جی تو یہ اللہ کیسے قبول کرے؟ حضرت بکر صدیق نے جی نہیں یہ سمجھنا کہ حضرت بکر صدیق نے سارا مال دیا ہے، حضرت بکر صدیق نے سارا مال تو کبھی بھی نہیں دیا، گھر کے اندر جو تھا وہ دیا، گھر تو نہیں دیا کہ گھر بھی دے دیا تھا، تو گھر کے اندر تو وہ سارا مال نہیں ہوتا، یعنی جو چیز بھی ان کا رننگ ان کے ہاتھ میں تھی وہ انہوں نے ساری دے دی، یہ مطلب نہیں کہ ساری جائیداد انہوں نے دے دی، ساری جائیداد جس کے اندر گھر تھا تو گھر تو نہیں دیا تھا نا، تو اپنے جسم پہ کپڑے تھے وہ تو نہیں دیے تھے نا، تو ہمارے ہاں کہ حضرت مسلم نے سارا دے دیا، وہ یعنی گھر کے اندر جو کچھ تھا سارا نکال کے دے دیا، حضرت عمر نے جو کچھ رننگ ان کے ہاتھ میں تھا اس کا آدھا نکال کے دے دیا، تو یہ سمجھنا کہ سارا دے دیا تھا، سارا نہیں تھا۔ تو انسان کو اپنے ورثاء کے لیے کوئی مال چھوڑنا چاہیے، یہ نیکی نہیں ہے کہ انسان اپنی طرف سے صدقہ خیرات کر کے چلا جائے اور پیچھے اولاد جو ہے وہ لوگوں سے مانگتی پھرے۔ حدیث مبارکہ ہے، یہی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اپنے اولاد کو ایسے نہ چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں سے مانگتے پھریں، یہ تکففون الناس، ان کے لیے مال چھوڑ کے جاؤ، اگر اللہ نے تمہیں مال دی ہے تو وہ مال چھوڑ کے جانا چاہیے ان کے لیے، اور وہ مال ہمارا ہوتا بھی نہیں ہے، وہ مال ہوتا ہی ہمارے ورثاء کا ہے، ہمارا مال تو وہ ہے جو اپنی زندگی میں انسان خرچ کرے، تو لیکن انسان کو اپنی زندگی میں سارا مال خرچ نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنے ورثاء کے لیے چھوڑنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تحلو الحياة شوقا إلى